مکس 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 جی، پیاز براؤن کیے جا رہی ہوں. پیاز مجھے بڑے پسند ہیں، لیکن آج کیا میں صرف پیاز کھانے والی ہوں؟ سیریسلی میں کھا بھی سکتی ہوں ویسے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تھوڑے سے بیسک اسپائسیز ڈالیں اور آپ پیاز اور اس کے اندر مرچیں ڈال لیں ہری، اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد کھا کے دیکھیں، مزہ آئے گا آپ کو. نہیں جناب، آج میں صرف پیاز نہیں کھانے والی، میں پیاز بنا رہی ہوں بھنڈی، مسالے والی بھنڈی. لیکن مسالے والی بھنڈی میں پیاز تھوڑا کم ہوتا ہے، لیکن میں پیاز زیادہ ڈال رہی ہوں. مجھے پیاز بہت پسند ہے، اور میرا جو مسالہ ہے وہ بھی پیاز کے ساتھ ہی تیار ہوگا. اس میں جو ایک بیسک سارے وہی مسالے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ دکھاتی ہوں. بھنڈی میں نے فرائی کر لی تھی، اور اس وجہ سے ابھی بس پیازوں کو میں اب کر رہی ہوں. یہ دیکھیں، یہ بھنڈی میری بالکل کھڑی کھڑی سی تیار ہے. بس جناب بھنڈی کی سبزی بنائیں گے، اور پھر کریں گے آپ سے ایک اچھی سی آج کی بات. السلام علیکم، سعیدہ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اپنی زندگیوں میں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعا کریں، کیونکہ بہت تکلیف دہ لمحات ہیں، اور دل کرتا ہے میرا بار بار اس ٹاپک پہ بات کرنے کا، لیکن بہت زیادہ بات کی جا سکتی نہیں ہے. دل بھر آتا ہے میرا. بس جی، میں بیسک اسپائسیز اس میں ایڈ کر رہی ہوں، اور یہ مسالے ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے. کتنا اچھا سا کلر آ رہا ہے نا سب سبزیوں کا مکس ہو کے. اور اب بس اس کے اندر ہم دہی ایڈ کریں گے. میں 4-5 چمچ دہی لے رہی ہوں، بالکل تازہ گھر کا بنا ہوا دہی ہے، اور اس کو اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے تاکہ یہ بالکل یکجان ہو جائے اور لمس نہیں بنے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئل میں آپ کو دکھا رہی ہوں جناب، اس لیے کیونکہ یہ مسٹرڈ آئل ہے، سرسوں کا تیل. ہم کھانا سرسوں کے تیل میں بناتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جسم کی بہت ساری بیماریوں سے نجات جو ملتی ہے، کیونکہ جو کوکنگ آئلز ہیں وہ جناب صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنا جو ریگولر کھانا ہے وہ ہم اس طرح کے مسٹرڈ آئل میں بنائیں. تو یہ مجھے بہت سوٹ کرتا ہے، بلکہ ہم سب کو بہت سوٹ کرتا ہے. اس میں بنا ہوا کھانا بہت لائٹ سا، ہلکا سا ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جناب پھل کیوں دکھانے شروع کر دیے. بس مجھے تھوڑی بھوک لگ رہی تھی، میں نے سوچا جلدی سے کچھ فروٹس کھا لیے جائیں، اور جب تک کہ کھانا تیار ہوگا پھر اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے. ہمارا مسالہ ہو رہا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں تھوڑا سا مکس ہو جائے مسالہ. بھنڈی کے اندر پیاز تھوڑا سا مکس ہو کے نظر آئے، ٹھیک ہے. زیادہ پیاز جو ہے نا وہ کھڑا کھڑا سا نہ ہو، کیونکہ ہمیں بھنڈی مسالہ بنانا ہے. بھنڈی ہم نے مقدار میں تھوڑی ہے جتنی ہمیں ریکوائرڈ تھی. پیاز تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے کیونکہ جب مسالہ بنے گا نا تو سب کچھ اس کے اندر آ جائے گا، مکس ہو جائے گا مسالہ، اور وہ مسالہ جو ہے وہ تھوڑا تھک ہو جائے گا. تو جناب اب میں نے چاٹ مسالہ 1 چمچ ڈالا ہے اس کے اندر، اور وہ سارا مسالہ میں اس کے اندر مکس کر دوں گی. سبزی جو ہے نا، سبزی جناب مجھے یاد ہے کہ بچپن سے لے کے نا ہم لوگ سبزی بڑی کم کھایا کرتے تھے. بڑا ہی ہمیں ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ اس میں بہت سارے وائٹامنس ہوتے ہیں اور ہمیں یہ کھانی چاہیے، لیکن ہم کہاں ایسی بات مانتے تھے. ڈانٹ بھی بڑی پڑتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن کچھ سبزیاں تو نا حلق سے نیچے جاتی نہیں تھیں. یہ بات بالکل سچ ہے. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے شاید کوئی بھی نہیں جاتی تھی. کوئی ایک آدھ سبزی ہوگی جو کہ ہم شوق سے کھا لیتے ہوں گے، ورنہ جناب کدو، ٹینڈے، پنڈیاں، کریلے، مجال ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے. ہاں، دال چاول کھا لیے جاتے تھے، دال چاول پسند آ جاتے تھے، اور راجما چاول پسند آ جاتے تھے، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں. اب جا کے ہم سب کھا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی افادیت کا پتہ چل گیا ہے. تو بچپن کی چیزیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. بچپن میں کیا ہوتا تھا کہ اچھا سالن نہیں کھانا تو ہم کیا کھا لیں گے، کچھ بھی فرائیڈ چیز کھا لیں گے. ہم لوگ فرائز کھا لیں گے، برگر کھا لیں گے، اور اسی طرح سے سویاں کھا لیں گے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو پسند ہوتی ہیں، لیکن اتنی ساری میٹھی چیزیں مجھے لگتا ہے بچپن میں اچھی لگتی ہیں. اب میٹھا کھانے کو دل نہیں کرتا جناب. تو آپ دیکھیں میرا تھک سا کتنا زبردست مسالہ تیار ہوا، اور اس کے اندر میں نے کر دی بھنڈیاں مکس. بس میرا کھانا بالکل تیار ہے. اس کو ہم 2-3 منٹ پکائیں گے، اور اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے. ڈھک کے ہم اس کو شاید 1 منٹ دیں گے بس. اس کے بعد باری آ گئی جناب روٹیوں کی، اور میں نے جلدی سے بنائی روٹیاں تاکہ روٹی کھا کے ہم جو ہے، بھوک بہت زوروں کی لگی ہوئی تھی، اور ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا. شام کا ٹائم ہو چکا تھا، مغرب پڑھ لی تھی میں نے، اور اس کے بعد میں نے سوچا کر لیا جائے کھانا. چلیں جی، اب ہم کرتے ہیں بات آج کی خوبصورت بات کی. جب میں کچھ انٹرسٹنگ سا بنا رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں.
تو آج بھی جناب سیم رہا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی بھنڈی مسالے والی بھنڈی کی ریسیپی شیئر کی ہے، اور اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ہمارا آج ہے جناب صحت کے آداب کا پارٹ 3. تو آج ہم بات کریں گے، لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے پارٹ 2 میں جو بات کی تھی وہ ہم نے بات چھوڑی تھی کہ جسم کو محنت، مشقت اور بہادری کی جو ہے وہ عادت ہونی چاہیے. ہمارا جو جسم ہے اللہ پاک نے وہ کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے. آگے خواتین کے لیے اس پہ خصوصی بھی کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. ابھی ہم بات کریں، یہ دیکھیں آداب زندگی کی بک ہے. میں یہاں سے آپ کو یہ والا پیج جو ہے لگے کہ شاید کوئی اور بک ہو گئی ہے، وہ یہ ہے جناب اس کا جو سرور آداب زندگی والا ہے، اور جو بیک والا ہے اس کے اوپر کچھ اور ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں بکس کی، کچھ اور بکس کی ہیں. تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں بہت ساری احادیث ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سہل انگیزی کو جو ہے وہ غلط قرار دیا. ان کا نزاکت پسندی، کاہل ہونا، عیش پرست ہونا، پست ہمت ہونا، دنیا پرست بنے رہنا، ایسا رویہ مت اپنائیں. آپ مسلمان ہیں، آپ مومنین ہیں، تو اپنے آپ کو اس طرح سے ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزاریں جو اسلام نے اور اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے جناب. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کی خوبصورت سی چیزیں شیئر کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور مجاہدانہ زندگی گزارتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیشہ اپنے مجاہدانہ قوت کو محفوظ بنا رکھنے اور بڑھانے کی کوشش کرتے. آپ تیراکی کے بھی شوقین تھے جناب. تیراکی سوئمنگ ایک بہترین ورزش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تیراکی جو ہے نا وہ ایک بہترین ورزش ہے. یہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے جو لوگ سوئمنگ کرتے ہیں. میں نے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں شاید میں نے ایک دفعہ اس کو سیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے پانی سے کافی ڈر لگتا ہے، میں سیکھ نہیں سکی. بٹ آئی نو کہ سم آف مائی انسٹرکٹر سیڈ دیٹ کہ دس از دا بیسٹ ایکسرسائز. اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں نا تو آپ کے پورے جسم کی ایک اتنی بیسٹ ایکسرسائز ہو جاتی ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو آپ تیراکی کرتے تھے، تیر اندازی آپ کو بہت پسند تھی، گھڑ سواری آپ کو بہت پسند تھی. آپ کا ایک گھوڑا تھا اور آپ اس کی دیکھ بھال بھی خود کرتے تھے، اور بہت مطلب اس کا خیال کرتے تھے، اور گھڑ سواری بھی کرتے تھے. تیر اندازی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسندیدہ کھیل قرار دیا، اور کہا کہ اگر کوئی انسان تیر اندازی سیکھے اور پھر اس کو چھوڑ دے تو وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے. تو جناب ان ساری وجوہات کے ساتھ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہمارا جو آپ کہہ سکتے ہیں ایکسرسائز سے ہمارا جو جسم ہے وہ چاق و چوبند رہتا ہے، ریزسٹنس بڑھتی ہے، ہمارا میٹابولزم امپروو کرتا ہے. جہاں بہت ساری ایسی غذائیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں ایکسرسائز اور سپورٹس وہ بہت ضروری ہے. اور اسکولس سے لے کے کالجز سے لے کے تعلیمی اداروں کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، ہمارے جو آفیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے خاص طور پہ ہمارے کنٹری میں یہ ٹرینڈ ذرا کم ہے. تو وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز ضرور ہونی چاہیے، بجائے کہ جو وہ 8 گھنٹے بیٹھنے والے امپلائیز ہوتے ہیں نا ان کی صحت کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. وہ 2 4 5 سال تو سروائیو کر لیتے ہیں، کبھی کبھار 10 سال بھی، لیکن 10 سال کے بعد بھی کام تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو ہمیشہ سے کر رہے ہیں. تو ان کی صحت پہ ایکچولی یہی منفی اثرات جو ہیں وہ انکریز ہونے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام بیٹھ کے کرنے والا ہے، تو پھر وہ بیٹھ کے ہی کریں گے، وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے. تو وہ سالوں سال کی جو یہ روٹین ہے نا وہ آپ کے جسم کو کیسا نکارا کر دیتی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جسم کی جو کارکردگی ہے اس کو کم کر دیتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پہلو سے اس پہ روشنی ڈالی کہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر کر لے گی اگر تم سہل پسندی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو گے، اس کو اپنا شعار بنا لو گے، اور جو ہے آرام پسندی جو ہے وہ اپنی اور دنیا داری اپنی جو ہے طبیعت کے اندر شامل کر لو گے. بالکل صحیح بات ہے. اس بات سے ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ جب ہم عیش و عشرت کی زندگی میں پڑ جاتے ہیں، کمفرٹ زون جس کو کہتے ہیں. چلیں آسان کر دیتی ہوں، انگریزی میں اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ سست ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے نا، سست جہا ہو جانے ہیں. تو پھر وہ کی حل ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہو. اگر فون تے لگے ہیں، اج کل کا سب تو بڑا مسئلہ، اگر اسی فون تے لگے ہیں تو پھر فون تے لگے ہیں. کسی نال گل کرنی ہے، ہوں تسی کوئی اپڈیٹ چیک کرنی ہے، ہوں تسی یہ کرنا ہے. یہ کرتے نا نہ چاہتے ہوئے تسی 10 ਤੋਂ 15
تو 20 منٹ سے چلے جاندے یہ ہم سب یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ فون جب ہم ایک دفعہ پکڑ لیتے ہیں نا تو 20 منٹ سے کم کا دورانیہ نہیں ہوتا. یہ ایک نارمل سی چیز ہے. اور اگر ہم اس پہ بہت ہی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں تو ادر دین دیٹ. لیکن موبائل ہماری زندگی میں کافی زیادہ ٹائم لے جاتا ہے. خیر ہم اس سے بہت سارے پازیٹیو کام بھی کر رہے ہیں, جیسا کہ ابھی اب تک جو ویلاگ میری اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری اسلامک اچھی باتوں کرنے کے لیے بھی جو سورس ہے وہ ہم یہ پورا جو ویڈیو کیپچرنگ ہے وہ موبائل سے ہی کر رہے ہیں. کیمرے کا رواج کافی کم ہے میرے خیال سے. موسٹ آف دا ولاگرز آپ بڑے بڑے بھی دیکھیں تو وہ موبائلوں سے کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں پہ پازیٹیو چیزیں ہیں وہاں پہ نگیٹو بھی ہیں. ہم لوگوں کی یہ چوائس ہے کہ ہم چیزیں چوز کیسے کرتے ہیں. اس لیے ڈپینڈس کہ ہم کسی بھی گیجٹ کا یا کسی بھی چیز کا استعمال کیا کرتے ہیں. بالکل یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور انہوں نے بہت وجہ فرمایا. اس کے بعد جناب خواتین کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ خواتین بھی سخت کوشی محنت و مشقت کی زندگی گزاریں. گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں. چلنے پھرنے تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. آرام طلبی سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں. اولاد کو بھی شروع سے سخت کوش فاکش اور سخت جان بنانے کی کوشش کریں. گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈلوائیں کہ بچے اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں. صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام خود کرتی. حضرت فاطمہ علیہ السلام پیارے نبی کی پیاری بہت پیاری بیٹی جنت کی سردار, جب وہ اپنے ہر ہاتھ سے ہر کام کر سکتی ہیں تو اس کی ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں, بہت سارے حوالے ملتے ہیں. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ لیکن نہیں جناب, ہم اور آپ تو اتنے سہل پسند ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر کام کے لیے کوئی کام والی چاہیے ہوتی ہے, کوئی میڈ چاہیے ہوتی ہے, ماسی چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے باورچی خانے کا کام خود کرتی, چکی پیستی, پانی بھر کے لاتی. اچھا چکی پیسنا, دیسی چکی آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے جناب, اور میں نے اس کو چلا کے بھی ایکسپیرینس کیا. وہ بہت ہیوی ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں سلوٹ کرتی ہوں زمانے کی خواتین کو جو کہ آٹا پیسنے کے لیے وہ تازہ چکی میں سے آٹا پیستی اور پیسے ہوئے آٹے کو گوندتی اور پھر روٹی بناتی. کیا لمبا پروسیس تھا. ابھی آٹا گوندنا ہونا تو ہمیں لگتا ہے اچھا یار گوندا ہوا پڑا ہے تو پھر کر لیا جائے. کچھ یہ بھی اس طرح کی بھی حادثے ہوتی ہیں. اور کبھی تو خیر کچھ گھروں میں بڑی ہماری اچھی روٹین ہوتی ہے کہ فوراً تازہ تازہ آٹا جو ہے گوندا اور بنا لیا. اور وہ جو پیستی تھی تازہ, پہلے پیستی تھی پھر بناتی تھی, تو وہ آپ دیکھیں کہ اس میں طاقت بھی کتنی ہوتی ہوگی. کیونکہ جس چیز پہ جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے اور جتنی آرگینک طریقے سے چیز بنتی ہے نا وہ اتنی ہی بہترین ہوتی ہے. کیونکہ پتھر کی چکی پر پسا ہوا آٹا سمجھیں وہ گرم کم ہوتا ہے. جو مشین پہ آٹا پس جاتا ہے نا اس کی تاثیر بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ جناب فرق آتا ہے. اس طرح بالکل آپ دیکھیں کہ مٹی کے چولہے پہ کہتے ہیں پکانے اس والے کھانے کی کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے, اور جو ہم گیس پہ کھانا بناتے ہیں وہ ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل جناب ایکسپیرینس کرنے کی چیزیں. اسی طرح جناب چکی پیستی, پانی بھر کے لاتی, کپڑے دھوتی, سینے پرونے کا کام کرتی, محنت مشقت کی زندگی گزارتی, ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کی برہم پٹی کرتی, پانی پلانے کا نظام بھی سنبھالتی. کیسی بہادر خواتین تھیں, اور صحت بھی بنی رہتی ان کی. اور وہ بڑی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو ہم اکثر جو ہے ان پہ بھی تھوڑا میرا ارادہ ہے کہ ہم بکس کے ساتھ ساتھ کچھ موویز جیسے ارطغرل الغازی اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو, میں نے اس کو پورا دیکھا تھا, تو کچھ ہسٹوریکل ایسی موویز جس میں ہمیں کوئی لیسن ملتا ہو تو ہم ایسی سٹوریز پہ بھی بات کریں گے. موویز پوتے نہیں, موویز آپ کو تھوڑا سا ایکسٹریکٹ کر جاتی ہیں لیکن ہم ان ٹاپکس پہ بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم موویز کے حوالے سے کریں گے کیونکہ موویز آپ جو دیکھتے ہیں تو تھوڑا آپ کو سٹوری میکنگ ہوتی ہے, آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو میں نے اس میں دیکھا کہ قبیلے کے لوگ تھے جو کہ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے. ان کو خانہ بدوش نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہجرت کر جاتے تھے, اور ہجرت میں برکت جو ہے وہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. تو ان کی خواتین کتنے کتنے سخت کام کرتی تھیں. ان کے جو خیمے لگے ہوتے تھے نا وہ ہی اتنے ٹف ہوتے تھے, اور پھر پانی لانا, اور پانی کے بغیر میں کہتی خواتین کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن خیر انہوں نے سب کیا, اور اس کی جو فلم سازی انہوں نے کی اس میں بھی انہوں نے اتنا ٹف دکھایا. حقیقت کی زندگی اس سے کہیں زیادہ ٹف ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ تو سیٹ لگا ہوتا ہے, سیٹ کے اوپر ہی سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جب خواتین اپنے کام خود کرتی ہیں, گھر کے تمام امور کا جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے سب کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ زیادہ صحت مند رہتی ہیں. یہ بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی عورتیں بیمار ہوتی ہیں نا, بیٹھی رہتی ہیں یا ان کو پہ فیٹ جلدی آ جاتی ہے, اور بہت زیادہ کمفرٹ زون میں بہت ساری جو ماسیاں ہوتی ہیں رکھی ہوتی ہیں, ان کی صحت میں. اور آپ وہ خواتین جو سب کا سب کام خود کرتی ہیں, میں نام نہیں لوں گی لیکن
ہم یہ کہیں گے کہ جہاں جن کنٹریز میں سیلف ہیلپ والی ورکنگ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو ہیلپ نہیں ملتی، ہاؤس ہیلپ نہیں ملتی، تو خواتین آپ کو زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گی. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جناب. اس لیے ہمیں خواتین کو خود بھی کرنا چاہیے، اور جب وہ خود کریں گی تو اپنے بچے، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گی کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام کس طرح کرنا ہے. بے شک ملازم بھی آپ رکھیں، ہاؤس ہیلپ بھی ہونی چاہیے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کون کون سے اس ایکٹیویٹی میں بھی آپ کام اپنے ہاتھ سے کر سکیں، آپ ایکٹیو ہوں، تمام کام اپنے ملازمین کے ہاتھ میں نہ دیں تاکہ آپ کو اپنے کاموں کا صحیح اندازہ ہو سکے. جی جناب، سحر خیزی سے عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیں کہ جسم کو پوری طرح آرام نہ ملے، اعضاء میں تھکان ہو، شکستگی ہو، نہ اتنا زیادہ سوئیں کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو. رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں. یہ بہت بڑا اصول ہے جس سے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ برکت اسی سے آتی ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح کو جلدی اٹھیں. ہلکی پھلکی ورزش بھی کریں، اور پھر زندگی کے جو روزمرہ کے کام ہیں ان میں بھی دھیان دیں. جی تو جناب، ہم نے بہت ساری ایسی باتیں، اور پھر میں چیدہ ایک دو باتیں اور کروں گی. نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں، صحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ہر کام میں اعتدال اور سادگی بنائیے، جسمانی محنت ہو، دماغی کاوش ہو، ازدواجی تعلقات ہوں، کھانے پینے میں، سونے آرام کرنے میں، فکر مند رہنے، ہنسنے بولنے، تفریح میں، عبادت میں، رفتار گفتار غرض ہر چیز میں اعتدال کا مظاہرہ کیجیے. جی جناب، بالکل. میانہ روی، اعتدال، بیلنس آف لائف، ورک، کیا اس کو کہتے ہیں، ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہے. جب ہم یہ نہیں کرتے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں. سم ہاؤ ہم کچھ چیزوں کو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں کہ جتنی چیزیں اپنا سکیں، مور دین 50%. 50% از اے نارمل. ایک نارمل بندہ جو بالکل امپاسبل ہونا، وہ بھی 50% اپنی روٹین کو اس طرح کا رکھے کہ وہ 50% تو نہیں کر سکتا. ادروائز ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنے سے ہم اپنی زندگی میں بہت سارے اچھے چینجز لا سکتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے جناب، کیونکہ یہ جان اللہ پاک کی امانت ہے، اور ہمیں اس جان کا بھی حساب دینا ہے اپنی بہت ساری زندگی کے امور کے علاوہ. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اچھے طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں. جی تو جناب، ہمارے ٹاپک کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. صحت کے آداب، اور آج ہم نے 3rd پارٹ، اس میں سارے جو ڈیٹیل پوائنٹس تھے، جو مین پوائنٹس تھے، ہائی لائٹڈ پوائنٹس تھے، وہ تقریباً ہم نے تمام کے تمام جو ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیے ہیں. ٹھیک ہے جناب، اسی طرح کی روٹین جو ہے نا، یہ رکھنے سے ہی ہماری زندگی میں ہماری صحت پر بہت اچھے اثرات پڑیں گے، اور ہم زندگی کے دیگر امور کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر سکیں گے. آگے آ جاتا ہے جناب ہمارے لباس کے آداب، اور وہ ہم ٹاپک نیکسٹ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے، امید تو ہے کہ میں یہی والا کروں گی. اگر مجھ کو کوئی اور ٹاپک مل جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں، لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو، یہ انفارمیشن، جو یہ بہت ساری اچھی باتیں، احادیث جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اللہ جزا دینے والا ہے، اور یہ شیئر کرنا مسلمان کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے. یہ نصیحت مجھے اپنے والد صاحب سے ملی، اور پھر میں نے یہ آئیڈیا نکالا کہ میں اپنے ویلاگ کے تھرو جو ہے آپ لوگوں سے اس بات کو شیئر کیا کروں. تو اس لیے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میں انکریج ہوں اور آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز بنا سکوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.